السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پرو اردو وائس اسٹوری آفیشیل پر۔ ناظرین کرام، آج کی قسط نمبر 4 کا پارٹ 1 ملاحظہ کیجیے گا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ ملک اپنی عربوں کے حملے اور قبول اسلام مغربی ایشیا میں عرب مجاہدین خلافت راشدہ کے زمانے میں ہی پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے وسط ایشیا کو فتح کرنے کے لیے سکندر کا راستہ اختیار کیا۔ 46 کے مطابق سن 666 میں زیادہ بن ابو سفیان نے اپنے بہادر جرنیل ربیعہ ابن الحارث کو عراق سے خراسان بھیجا۔ ربیعہ ہر مد مقابل کو زیر کرتا ہوا بلخ جا پہنچا۔ بلخ ہمیشہ اس علاقے کا جنوبی دروازہ رہا ہے۔ اس کے بعد ربیعہ فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دریائے سیہو کے کنارے پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو یہاں سے بے انداز مال غنیمت ملا۔ 50 سے سن 670 میں زیاد بن ابو سفیان گورنر کا انتقال ہو گیا تو معاویہ نے اس علاقے کے لڑکے عبید اللہ کو وسط ایشیا کی تسخیر کے لیے روانہ کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے سب سے پہلے بیکن جیسے متمول شہر پر حملہ کیا، جو صوبہ سخت کا دارالحکومت اور تجارت کا مرکز تھا۔ یہاں سے بہت سا مال غنیمت اور 4000 قیدی لے کر بخارا کی طرف بڑھا۔ بخارا پر اس وقت کیک نامی عورت حکمران تھی۔ ملکہ نے ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے 10 لاکھ دینار سالانہ خراج دینے پر صلح کر لی، لیکن بعد میں ریا کے افسانے پر صلح سے منحرف ہو گئی اور 1,20,000 کے لشکر کے ساتھ مقابلے کو نکلی، لیکن لشکر میں پھوٹ پڑ گئی، جس کی وجہ سے دوبارہ صلح کی درخواست جو کی منظور کر لی گئی اور مسلمان بغیر کسی کشت و خون کے بخارا میں داخل ہو سکے۔ ناظرین کرام، اس فتح کا سہرا سید بن عثمان کے سر رہا، جو عبید اللہ بن زیاد کے بعد خراسان کے ولی مقرر ہوئے تھے۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نے بہت جلد سمرقند اور ترمز پر قبضہ کر لیا تھا۔ سید کے بعد مسلم بن زیاد خراسان کے ولی مقرر ہوئے۔ انہوں نے محلب کو ترکستان فتح کرنے پر لگایا، جنہوں نے پے در پے حملوں کی وجہ سے دشمن کو مغلوب کر لیا اور مجاہدین کو اتنا مال غنیمت ملا کہ ہر سپاہی کے حصے میں 10-10 ہزار درہم آئے۔ قتیبہ بن مسلم اور وسط ایشیا کی فتوحات محلب سے مرعوب ہو کر وسط ایشیا کے اکثر امراء نے مسلمانوں کو باج گزار بننا قبول کر لیا تھا۔ محلب کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یزید اس کا جانشین بنا تو اس نے اپنی غلط پالیسیوں کی بدولت قبائل سے خواہ مخواہ بگاڑ دی۔ جب اس کی خبر حجاج کو پہنچی تو اس نے ایک مصری سردار قتبہ بن مسلم کو خراساں کا گورنر بنا کر بھیجا۔ قتبہ بڑا بہادر اور تجربہ کار جرنیل تھا۔ اس نے 86 سے سن 704 میں ماوراء النہر کو فتح کرنے کا حکم حجاج سے لیا۔ اس کی قسمت میں نہ صرف وسط ایشیا کی فتح کرنا تھی، بلکہ بدھ مت اور آتش پرستی کی جگہ اسلامی تہذیب اور روایات کو ان لوگوں کے دلوں میں بسانا لکھا تھا۔ آج صدی گزر جانے کے باوجود وسط ایشیا کے لوگ اسلام کے اس شدید لڑائی سے قتبہ کا مقصد صرف فتوحات پر اکتفا نہیں کرنا تھا، بلکہ اسلام کی اشاعت بھی اس کے پیش نظر تھی۔ اس لیے یہ اپنے ساتھ ساتھ قرآن خوان کو اور وعظ بھی رکھتا تھا، جو اپنی تلاوت اور خطبوں سے مجاہدین کے دلوں کو گرما دیتے تھے۔ ترکستان اس وقت چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بٹا ہوا تھا، جو آئے دن ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے۔ قتبہ نے ان حالات سے فائدہ اٹھا کر سب کو قابو میں کر لیا۔ جب قتبہ جیہو عبور کر کے آگے بڑھا تو سگانیوں کا حکمران تحفے تحائف لے کر آگے بڑھا اور اطاعت قبول کر لی۔ اس کا دیکھا دیکھی شومان اور کفیان کے حکمرانوں نے بھی خراج کے وعدے پر اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد اس کے تابعوں نصر اور صالح نے کاشان اور فرغانہ کو فتح کر لیا۔ ناظرین کرام، فتح بخارا کو اس سے قبل بھی مسلمان 3 بار فتح کر چکے تھے، لیکن ہر بار یہاں بغاوت ہو جاتی تھی، جس کے نتیجے میں اب بھی چوتھی بار مسلمان نے فوج کی کشتی کی مگر فتح نہ پائی۔ حجاج نے اس ناکامی کا حال سنا تو بخارا کا نقشہ طلب کر کے ہدایت کی کہ فلاں فلاں اطراف سے چڑھائی کی جائے۔
قطبہ نے ان ہدایات کے مطابق چڑھائی کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ترکوں اور سگدیوں کی ایک متحدہ فوج بھی بخارا والوں کی مدد کو آ گئی، جسے دیکھ کر اہل بخارا میدان میں آ گئے۔ اس طرح ایک طرف اہل بخارا کی طرف فوج اور دوسری طرف ترکوں اور سگدیوں کی فوج جمع ہو گئی اور مسلمان دونوں کے درمیان آ گئے۔ بڑی خون زیدی جنگ ہوئی۔ اسلامی فوج کا ایک دستہ شکست کھا کر پیچھے ہٹا تو عرب عورتوں نے بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو غیرت دلائی اور گھوڑوں کو ڈنڈے مار مار کر واپس میدان جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ یہ وہ منظر تھا جب آخر اس سنبھلے اور اس زور سے حملہ آور ہوئے کہ اہل بخارا کے پاؤں اکھڑ گئے۔ چوتھی بار اہل بخارا نے ایسی توبہ کی اور سچے دل سے اسلام قبول کیا کہ بخارا دین اسلام کا مرکز بن گیا اور یہاں بڑے بڑے امام بخاری جیسے عالم دین پیدا ہوئے، اور آج بھی لوگ بخاری کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب حجاج کو مسلمانوں کی فوج دشمن کے گھیرے میں آ جانے کا پتہ چلتا تو وہ مساجد میں خطبہ کی سلامتی کے لیے دعائیں کراتے۔ بردوان کی فتح۔ بردوان اسلحہ سازی کے لیے مشہور تھا اور سب سے پہلے جس چیز کو غنیمت کے طور پر حاصل کرتے وہ ہتھیار تھے۔ اگرچہ بیکن سے بھی بے شمار اسلحہ سپاہیوں کے ہاتھ لگا، لیکن پھر بھی یہاں کے اسلحے کی اس قدر مانگ تھی کہ ایک نیزہ 70 درہم میں تلوار 200 اور سپر اس سے بھی زیادہ قیمت میں فروخت ہوتی تھی۔ قطبہ نے 10 سال بعد بردوان کی طرف توجہ کی، لیکن ترک شہزادے بھی اس متوقع حملے کے منتظر تھے۔ انہوں نے آپس میں اتحاد کر کے متحدہ فوج راستے میں لے کھڑی کر دی تھی۔ فرگانہ کا حاکم بھی ان سے مل گیا۔ خاقان چین کا بھتیجا بھی مشرق سے آ کر ان کے ساتھ ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ترک کو خطرے کا بے حد اندازہ ہو چکا تھا اور عزم کر لیا تھا کہ متحد ہو کر عربوں کو مار بھگائیں۔ عربوں میں مجاہدین کی کمی نہ تھی، کیونکہ بنی تمیم، بکر اور عبد القیس قبائل جو ان معرکوں میں پیش تھے، ان کی تعداد 21,000 تھی۔ لیکن عربوں نے کبھی بھی تعداد کی کمی بیشی کا خیال نہ کیا، بلکہ ہمیشہ جان کو اسلام پر قربان کرنے کے لیے آرزو ہوتی۔ جان کی پرواہ کیے بغیر لڑتے اور کامیاب رہتے۔ قطبہ نے جب اپنے آپ کو گھرا ہوا پایا اور حالات میں بھی اپنی فوج کے حوصلے پست نہ ہونے دیے، اس نے سب قبیلوں پر پھر کے نصیحت کی: میرے بچوں، اٹھو اور ترکوں کو پریشان کر دو۔ مکیہ بن ابو الاسد جو تمیم قبیلے کا سردار تھا، کاظم نامی ایک جنگجو حملہ کرنے کے لیے منتخب کی۔ مسلمانوں کے پہلے ہی حملے میں دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ چین پر لشکر کشی۔ چینی فوج بھی چونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئی تھی، اس لیے قطبہ نے اس کا بدلہ لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ مسلمان فتح پر فتح حاصل کرتے ہوئے کاشغر تک جا پہنچے۔ یہاں سے ایک وفد حبیرہ بن کلابی کی سرکردگی میں خاقان چین کے پاس بھیجا۔ وفد نے خاقان کو بتایا کہ ہمارے سردار نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک چین کی سرزمین کو اپنے پاؤں تلے رون کر خراج وصول نہ کرے گا، اس وقت تک واپس نہ جائے گا۔ خاقان نے پہلے تو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن جب تمام کوششیں ناکام گئیں تو جزیہ دینا قبول کر کے صلح کر لی۔ جب خراج کی رقم قطبہ کے سامنے رکھی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے دو چیزوں کی قسم کھائی تھی، ایک تو خراج وصول کرنے کی اور دوسرا اس سرزمین کو پامال کرنے کی۔ پہلی شرط پوری ہو گئی، دوسری شرط پوری کرنے کے لیے ضرور حملہ کرنا پڑے گا۔ چونکہ فریقین خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے یہ ترکیب نکالی کہ چین کی خاک سے بھری ایک بوری قطبہ کے سامنے لائی جائے، جسے وہ پامال کر کے اپنی قسم پوری کر لے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ ان مہمات کے خاتمے پر نظم و نسق پر خاص توجہ دی۔
رفتہ رفتہ تمام ترکستان میں اسلام پھیل گیا۔ وہاں کے شہر اسلامی علوم کے مرکز کے جدید تحقیق کے مطابق 3000 سال قبل وسط ایشیا کے لوگ نہایت تہذیب یافتہ تھے۔ توران میں افسر سیاب نے سب سے پہلے ریاست کی بنیاد رکھی اور ایران کے پیشدیان خاندان کے آخری حکمران گرشاسپ کو شکست دے کر ایران اور توران کو متحد کر دیا۔ بلخ اور بخارا اسی کے آباد کیے ہوئے بتاتے ہوئے ہیں۔ پامیر میں ایک شہر تاشقرغان واقع ہے۔ اسے ابھی تک شہر افراسیاب کہتے ہیں۔ ایرانی بھی افراسیاب کے ساتھ جنگ میں ہی رستم کے ہاتھوں سہراب قتل ہوتا تھا۔ افراسیاب کے بعد ارجساسپ توران کا بادشاہ بنا۔ اسی بادشاہ نے زرتشت کو قتل کروایا تھا۔ افراسیاب کے نام کا ایک شہر بھی موجود سمرقند کے قریب تھا، جہاں آج کل شاہزندہ کا مشہور عالم قبرستان ہے۔ آج صرف پہاڑی پر کھنڈر ہی باقی رہ گیا ہے جو شہر افراسیاب کی تازہ کرتا ہے یاد کو۔ اس پہاڑی پر کھنڈرات کی تہہ 50 فٹ گہری اور ہر تہہ ایک مختلف دور کی جگہ پیش کرتی ہے۔ مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ کے لیے یہاں پہاڑی تحقیق کا ایک بے بہا خزانہ چھپائے ہوئے ہیں۔ افراسیاب کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ اس نے کوریاش، افراسیاب، سکندر اعظم کی فوجیوں اور تیمور جیسے عظیم حکمران کی عظمت دیکھی ہے۔ تیمور نے جب اسے اپنے دارالسلطنت منتخب کیا تو یہ شہر پھر ایک نئی آبوتاب کے ساتھ صفحہ پر نمودار ہوا اور صرف 22 سال کے عرصے میں یہ شہر ایک وسیع و عریض ایشیا کی سلطنت کا دارالحکومت بن چکا تھا۔ 2007 میں راکم نے شہر دیکھا ہے۔ افراسیاب کے کھنڈرات پر چھت ڈال کر اسے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ تیمور کے بعد اس کے پوتے الغ بیگ نے تعمیرات کا سلسلہ جاری رکھا۔ الغ بیگ روشن خیال فرما ہونے کے ساتھ ساتھ حید دان بھی تھا۔ الغ بیگ کے دور میں کثرت سے جو مدرسے تعمیر کیے گئے، ان کی وجہ سے سمرقند ایشیا کا سب سے بڑا ثقافتی اور تعلیمی مرکز بن گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے حال ہی میں سمرقند میں ایک رستہ گاہ کا پتہ چلایا جو الغ بیگ کی عظیم تخلیق کا۔ یہ رستہ گاہ ایک 3 منزلہ عمارت تھی اور اس میں 7 مینار تھے۔ اس بے نظیر ملکی مرکز میں انتہائی ذہین افراد الغ بیگ کی نگرانی میں کام کرتے تھے۔ ٹالمی کے بعد الغ بیگ ہی وہ شخص تھا جس نے ستاروں کی پہلی فہرست تیار کی اور اس فہرست کی سائنسی قدر و قیمت آج تک کم نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، جس وقت یہ تیار ہوئی اس وقت حید دانوں کے پاس دوربین اور دیگر جدید قسم کے آلات نہیں تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اس جگہ جہاں رستہ گاہ تھی ایک بہت بڑا پیمانہ بھی دریافت کیا جو زاویہ دار فاصلوں کی پیمائش کرتا تھا، جسے ایک چٹان تلاش کو نصب کیا گیا تھا۔ اسی جگہ الغ بیگ کا مجسمہ بھی نصب کیا گیا ہے تاکہ اس کی یاد تازہ رہے۔ بخارا اور سمرقند افراسیاب کے زمانے سے ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں۔ روایات کے مطابق بخارا اور سمرقند دونوں میں سے کون سا شہر پہلے تعمیر ہوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سامانی دور میں بخارا ایک وسیع سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ بخارا ابھی تک عجائب گھروں کا شہر کہلاتا ہے، جبکہ سمرقند جدید شہر بن گیا تھا۔ گو بخارا میں بی بی خانم اور شاہزندہ جیسے فن تعمیر کے بے بہا نمونے نہیں ہیں، لیکن بذات خود شہر ایک بہت بڑی ثقافتی یادگار ہے۔ مینار کلیان 800 سال سے شہر کے مرکز میں کھڑا ہے۔ یہ اذان کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ تیمور نے سمرقند کی عظمت کو 4 چاند لگانے کے لیے آس پاس کے دیہاتوں کے نام بغداد، قاہرہ اور دمشق رکھے، جس کا مشابہ ظاہر کرتا ہے کہ تیمور کا دارالحکومت کے مقابلے میں عظیم شہروں کی حیثیت معمولی دیہاتوں سے زیادہ نہ تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ سمرقند کا سب سے بڑا باغ جہاں اتنا وسیع تھا کہ باغ میں ایک معمور کا گھوڑا بھٹک گیا اور کہیں 1 ماہ کے بعد جا کر ملا۔
وسط ایشیا میں مسلمان 8ویں صدی میں داخل ہوئے اور تھوڑی ہی مدت میں وہ تمام علاقے پر چھا گئے۔ عربوں نے تمام وسط ایشیا میں اسلام کا پرچم سر بلند کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بکھری ہوئی مقامی آبادی ایک مشترکہ نظریہ حیات پر متحد ہو گئی۔ مذہب کے ساتھ ساتھ عربی زبان نے بھی فروغ پایا، جو نظم و نسق اور علم و ادب کی زبان بن گئی۔ قزاقستان کا جنوبی حصہ عربوں کی فتح سے زیادہ متاثر ہوا۔ اس بیتی میدانوں میں ترکی قبائل آزاد رہتے۔ قطب بن مسلم کے بعد وسط ایشیا میں مسلمانوں کے قدم رک گئے۔ اسی کے زمانے میں سمرقند میں پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی، جس سے ترک اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہو کر بدھ مت اور آتش پرستی کو چھوڑ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ داغستان نے سب سے زیادہ اثر قبول کیا۔ شام کے دور تک پورا داغستان مسلمان ہو چکا تھا، اور آنے والی صدیوں میں عربوں کے رنگ میں اسی طرح رنگ گئے کہ عربی زبان اور عرب تہذیب ان کی زبان اور تہذیب بن گئی۔ مغربی ترکستان کے بعد اسلام مشرقی ترکستان میں سنکیانگ تک جا پہنچا۔ 96 میں کاشغر فتح ہوا اور شمال میں سائبیریا تک پہنچ گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب روسی ریاست ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ تاتاری قبائل کے مسلمان ہو جانے سے سائبیریا سے وسط ایشیا تک اسلام ایک زبردست تہذیبی اور سیاسی قوت بن گیا۔ جہیں خلفائے کی گرفت کمزور ہوئی تو وسط ایشیا میں آزادی کی تحریکوں نے جنم لیا۔ وسط ایشیا میں سب سے پہلی آزاد حکومت جو قائم ہوئی وہ سامانی خاندان کی حکومت تھی، جس نے ایران اور وسط ایشیا کو پھر سے متحد کر دیا۔ سامانی ریاست میں افغانستان، ماوراء نہر اور خوارزم کے سبھی علاقے شامل تھے۔ اسی ریاست نے اس علاقے کی نسل ثقافتی تاریخ میں بڑا اہم رول ادا کیا اور اس کے عہد میں فارسی زبان کا عروج حاصل ملا۔ رود کی جیسا عظیم شاعر اسی دربار کی زینت تھا۔ بخاروں کو اسی خان وادی کی وجہ سے ایسی عظمت نصیب ہوئی کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ بخاری لکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تاریخ وسط ایشیا کی ابتدا اسی سامانی خاندان سے کی جاتی رہی۔ سامانیوں سے پہلے درج ذیل اسلامی حکومتوں کا عرصہ درج کیا جاتا ہے۔ ترکستان وسط ایشیا کی یہ موجودہ 5 روسی جمہوریتیں تاریخی طور پر کبھی ترکستان کے نام سے موسوم تھیں۔ ناظرین کرام، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکستان میں بھی 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جو کہ ترکستان، چینی ترکستان اور افغانستان ترکستان کے ناموں میں سے مشہور ہو گئے۔ افغانی ترکستان یہ کبھی بخارا کی ازبک حکومت کے تحت تھا۔ یہ اب بھی افغانستان صوبہ مزار شریف پر مشتمل ہے۔ افغانی ترکستان کا نام اب ترک کر دیا گیا ہے۔ یہاں کے لوگ ازبک ہیں اور فارسی بولتے ہیں۔ اس علاقے میں تانبا، سیسا، لوہا، سونے کی کانیں موجود ہیں۔ گیس بھی دریافت ہوئی ہے جو روس کو فراہم کی جاتی ہے۔ چینی ترکستان کبھی روسی ترکستان کے ساتھ ملا ہوا تھا اور یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن بعد میں روسیوں کی سازش سے چین کے قبضے میں چلا گیا۔ ترکستان کو چین کا ایک صوبہ بنا دیا گیا اور اس کا نام سنکیانگ یعنی نیا صوبہ رکھا گیا۔ یہاں کی آبادی ترکوں پر مشتمل ہے۔ تاشقر، ختن، ارومچی مشہور شہر ہیں۔ اب شہر ریشم کے ذریعے پاکستان سے ملا دیا گیا ہے۔ مشرقی ترکستان اور مغربی ترکستان ارض توران کا حصہ ہے، جس کی حدود دیوار چین سے دریائے والگا تک پھیلی ہوئی ہے۔ چینی باشندوں نے ان ترکستان سے ہی ملک کو بچانے کے لیے دیوار چین قائم کی تھی۔ یہاں بھی بغاوتیں ہوتی رہیں۔ سن 1953 سے داخلی خود مختاری دی ہے، لیکن اس پر عمل روس کی طرح ہی ہے۔
روس نے تو مغربی ترکستان کو ہی حد تک آزاد کر دیا ہے۔ خدا کرے کہ یہ چینی ترکستان پھر سے آزاد ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں سے آ ملے۔ ناظرین کرام، ہماری کتاب کا موضوع چونکہ وسط ایشیا کا علاقہ ازبکستان ہے، اس لیے مغربی ترکستان کے حالات ہی تفصیل سے لکھے جا رہے ہیں۔ باقی دو کا صرف سرسری تعارف ضروری تھا۔ روسیوں نے اشتراکی عہد کے شروع میں ترکستان کو ایک روسی گورنر جنرل کے تحت رکھا، لیکن وہ ترکستان کے وسیع و عریض ملک کی یہ سیاسی وحدت سے برداشت نہ کر سکے اور اس وحدت کو ختم کر کے ترکستان کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ان کو خود مختار اشتراکی جمہوریتوں کا نام دیا گیا۔ اشتراکی حکومت سے قبل ان ناموں کی کوئی حکومت نہ تھی۔ انقلاب سے قبل بخارا، خیوا و قند کے نام سے الگ الگ حکومتیں تھیں۔ فی الوقت یہ تمام شہر جمہوریہ ازبکستان کا حصہ ہیں۔ اشتراکی حکومت نے ترکستان کی وحدت کو ختم کے لیے زبان، نسل اور اقتصادی امور کو پیش نظر رکھے ان علاقوں کی نئی حد بندی کر کے انہیں نئی اشتراکی جمہوریتوں کا درجہ دے کر سوویت حکومت کا حصہ بنا لیا۔ اس کے لیے دلیل یہ دی گئی کہ اس کا فیصلہ خود مقامی لوگوں نے کیا ہے۔ حالانکہ روس کی یہ بدھی دلیل سفید جھوٹ پر اسی طرح مبنی ہے جس طرح افغانستان پر چڑھائی کر کے دی کہ روسی فوجیں افغانیوں کی دعوت پر وہاں گئی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی چوتھی قسط کا پارٹ 1۔ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو چینل کو فالو کر لیں تاکہ آنے والا حصہ آپ کو پہنچ سکے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار دیجیے گا۔